سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو سورہ توبہ کی تفسیر آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ توبہ آیت نمبر 30 کی تفسیر پیش کروں گا۔ یعنی آج ہم ایک آیت کی تفسیر کو سیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے پیارے اللہ، ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے، عمل کرنے، قلب و جگر میں بسانے، مزید آگے پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ برادران اسلام، سورہ توبہ کی آیت جو آیت نمبر 30 ہے، آج انشاءاللہ میں اس آیت کریمہ کو مختلف پارٹ میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے اس کی وضاحت پیش کروں گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30 کا پہلا پارٹ یہاں تک ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ۔ یہ الفاظ آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ میں ان الفاظ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کے دو گروہ کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک گروہ ہے یہودی اور دوسرا گروہ ہے نصرانی۔ اور آیت کریمہ کا جو حصہ میں نے پڑھا ابھی آپ کے سامنے، اس کے اندر اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس مقام پر یہودیوں کے ایک ایسے عمل کی نشاندہی کی ہے کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں نہایت خبیث، پلید اور ملعون ہے۔ یہودیوں کے اس عمل کی اللہ نے اس مقام پر نشاندہی کی ہے۔ اب وہ عمل کیا ہے جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا؟ رب کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ، یہ یہود جو ہے نا، یہ کہتے ہیں عزیر بن اللہ، معاذ اللہ، حضرت سیدنا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ یہودیوں نے کہا۔ اب یہ جو آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودی، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، ابھی اسلام پھیلا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حبیب دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ یہودی جو ہے نا، یہ ایک علاقے میں آباد تھے، تعداد بھی بڑی تھی ان کی، اور اس زمانے میں کافروں کے اندر ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اسے تاریخ نے لکھا بخت نصر۔ بعض لوگ بخت نصر پڑھتے، بعض لوگ بخت نصر، دونوں صحیح ہے۔ بہت بڑا بادشاہ تھا، اور یہ وہ بادشاہ ہے جس کی حکومت ایک وقت ساری زمین پر رہی ہے۔ بخت نصر مذہباً مشرک تھا اور تھا بھی بدبخت تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی فوج کو تیار کیا اور یہ پروگرام بنایا کہ یہودی جو آباد ہیں، ان یہودیوں پر حملہ کیا جائے۔ بخت نصر کی فوج آئی، یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ ایسا شدید حملہ بخت نصر نے یہودیوں پر کیا، کہتے ہیں ہزاروں یہودی مارے گئے۔ یہ کتابوں کے اندر مذکور ہے، اور مورخین نے لکھا ہزاروں یہودیوں کو مارا گیا۔ اب یہودیوں کی کتاب کون سی تھی؟ تورات۔
आसमानी किताब तौरात पर ईमान रखते थे। इनकी ये जो किताब थी ना तौरात, जब उसने हमला किया तो तौरात किताबें ज़ाया हो गई, अब इसके नुस्खे नहीं है। अच्छा, इसके अंदर इनके अंदर एक और अलमिया था कि तौरात का इनके पास कोई हाफिज भी नहीं था। एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, यानी इनके पास तौरात का हाफिज नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के पास कुरान के सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बिला मुबालगा दुनिया में लाखों हाफिज है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। यानी आप अंदाजा लगाएं कि हजारों यहूदी मार दिए गए तो हजारों बच्चे भी तो होंगे ना, तो तादाद कितनी बड़ी हो गई। अब इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहूदियों के पास एक शख्स भी नहीं जो तौरात का हाफिज हो। किसी ने आकर कहा, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी से, जो आला हजरत फादिल बरेली के खलीफा हैं, आकर कहने लगा, था वो मुसलमान नहीं था, कहा आपकी किताब की इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, इसके इतने बारे तो मैंने भी याद कर लिए। वो ये कहने लगा तो सदरुल अफादिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी इरशाद फरमाते, यही तो हमारी किताब की शान है, अपना करे तब भी याद हो जाए, गैर पढ़े तब भी याद हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ाते, इंग्लिश की बुक होती है, मैथ की बुक होती है, उर्दू की बुक होती है। आपका बच्चा भले जितना भी ज़हीन हो, अल्लाह मजीद ज़हीन बनाए, लेकिन जितना भी ज़हीन है आप उसको कहें कि आपकी जो उर्दू की बुक है या इंग्लिश की बुक है, लफ्ज टू लफ्ज सुना के दिखाए, नहीं सुना सकेगा। बड़ा ज़हीन है, बड़ा फ़हीन है, बड़ा होशियार है, लेकिन ये कुरान ही की तो शान है कि हाफिज कुरान को देखे लफ्ज टू लफ्ज सुनाता है। एराब में देखे कोई ऊंच नीच भी नहीं होगा, अगर कोई एराब की गलती है ना तो दूसरा पकड़ेगा। रमजान में हाफिज कुरान तरावी पढ़ाता है तो पीछे एक बैठा होता है ना, सामने क्यों बैठा होता है, पकड़ने के लिए, अलर्ट रहे, पीछे बैठा हुआ हूं, पीछे पढ़ रहा हूं, गलती मत करना, पकड़ लूंगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान की शान है कि बच्चा बच्चा इसका हाफिज है। अब वो हजारों यहूदी मारे गए, हजारों बच गए, लेकिन इनके पास तौरात का कोई भी हाफिज नहीं, किताब गई। अभी आपस में बातें करने लगे कि हमारी किताब कहां, जिस किताब के हम मानने वाले हैं वो किताब कहां है। अभी आपस में करने लगे तो कहने लगे हमारे पास तो कोई किताब नहीं। कब फलां के पास नुस्खा था, उसके पास है, नहीं हमारे पास नहीं। फलां के पास था, उसके पास है, जनाब नहीं है। अब उस जमाने में अल्लाह के एक नबी हजरत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम, अल्लाह के बड़े अजीम नबी, बड़े मुकद्दस नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, आपको तौरात ज़बानी आती। या मैं एक बात आपको बतलाना चाहता हूं कि ये जो तौरात है, इंजील है, ये इनके यहां आम लोगों को याद नहीं होती थी, सिर्फ अंबिया को याद होती थी। लेकिन हमारा जो कुरान है, मेरे मुस्तफ़ा को तो याद है, साहबा को याद है, ताबईन को याद है, अहले बैत को याद है, और आज तक हमारे बच्चों को याद है और याद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। हज़रत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त इरशाद फरमाया कि मुझे याद है, एक काम करो मैं लिखवाता हूं, इसका इमला करवाता हूं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात का इमला करवा दिया, यानी अब इनके पास फिर तौरात सेफ हो गई, महफूज हो गई। अच्छा, कुछ अरसा गुजरा तो अचानक इनके पास एक नुस्खा तौरात का पुराना निकल आया, कहीं पढ़ा होगा, अब वो निकल आया। अब इन्होंने क्या किया कि इन्हें ये पता है कि ये नुस्खा पुराना है, और इन्हें यह भी पता है कि जो नुस्खा हम पढ़ते हैं ये हज़रत उज़ैर ने लिखवाया है। अब इन्होंने क्या किया, पुराना नुस्खा और वो नुस्खा जो हज़रत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम ने लिखवाया, इन दोनों को मैच किया, मिलाया। जब मिलाया तो देखा लफ्ज टू लफ्ज वही था, कोई तब्दीली नहीं थी, यानी वही पुराना नुस्खा है जो जनाब हज़रत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम ने लिखवाया। लेकिन उसका असर क्या हुआ, इनके दिलों में जो हज़रत उज़ैर की अकीदत थी ना, मोहब्बत थी, इसमें और इजाफा हुआ। इजाफा होते होते क्या हुआ, सारे यहूदी नहीं, तवज्जो रखिएगा, सारे यहूदियों की बात मैं नहीं कर रहा,
कुछ यहूदियों का एक ग्रोह था। इस ग्रोह ने क्या किया, अकीदत में इतना आगे बढ़े और वो ये कहने लगे ये उज़ैर अल्लाह का बेटा है, माअज़ल्लाह। यहां जिस बात को मैं वादे करना चाह रहा हूं वो बात यह है, ये बात ध्यान में रखिएगा, सारे यहूदियों का ये अकीदा नहीं है। ये एक ग्रोह था यहूदियों का। अच्छा, उनके कुछ लोग मदीने में रहते थे और कुछ लोग जो है और इलाकों में रहते थे। इनकी तादाद कम थी। सिर्फ इनका अकीदा था मादल्ला सुम्मा मादल्ला, हज़रत सैयदना उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। यह तो इस आयत करीमा का हिस्सा जो कुरान ने वादे किया, मैंने तफसीर के साथ आपके सामने पेश किया। अब आगे बढ़ते हम। आयत करीमा का अगला पार्ट और अगला हिस्सा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको वादे किया, वकालतिन नसारा, और ये जो ईसाई हैं नसरानी, ये क्या कहने लगे अल मसीह इब्नुल्लाह, मसीह यानी हज़रत ईसा ये अल्लाह के बेटे हैं। अच्छा, इसको ये लोग इंग्लिश में बयान करते हैं, मैं उस लफ्ज पर कलाम करूंगा आगे जाकर। ये कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम सन ऑफ गॉड, गॉड का बेटा है। मगर लफ्जों पर मुझे कलाम करना है, वादे करना है, ये मैं आगे करूंगा। यानी इनका ये अकीदा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। अब यहां ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जो इनका अकीदा यहूदियों में तो था कि एक ग्रोह था ना जो हज़रत उज़ैर के मुतालिक ये सोच रखता था कि हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे, माअज़ल्लाह, ये कुफर है। अच्छा, लेकिन ईसाइयों का ये जो अकीदा है, ये इनका अकीदा बुनियादी और मरकजी है, यानी इनके दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। सारे ईसाई इस बात के कायल है। मैं थोड़ी वजाहतें करना चाह रहा हूं। ईसाई आप देखें, स्क्रीन पर मुलाहिदा करें, जितने भी ईसाई है ना, अगर देखा जाए बुनियादी तौर पर ये 3 ग्रोह पर तकसीम होते हैं। फिर इसके बाद एक अलग बात है कि 3 ग्रोह के बाद इनके मजीद फिरके हैं, और यह भी ध्यान में रखेगा ये भी एक दूसरे के क्या पता है, दुश्मन है। अच्छा, और ये भी एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाते हैं, ये बात ध्यान में रखेगा। ये ईसाइयों के बुनियादी तौर पर 3 ग्रोह हैं। अच्छा, एक ग्रोह क्या है, उसका नाम है कैथोलिक, ये ईसाइयों का बहुत बड़ा ग्रोह। अच्छा, दूसरा ग्रोह क्या है, प्रोटेस्टेंट, ये इसका दूसरा ग्रोह है। और तीसरा ग्रोह है ऑर्थोडॉक्स। ये 3 ग्रोह हैं। और फिर मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ईसाइयों के 3 ग्रोह है ना, इन 3 ग्रोह के नीचे बहुत से फिरके हैं। इसका मतलब है कि कोई भी ईसाई कहेगा कि मैं ईसाई हूं, ये इन 3 ग्रोह में से किसी न किसी ग्रोह से ताल्लुक रखता है। अच्छा, अब ये ऐसा ही जैसे हमारे यहां भी है। अब हमारे यहां क्यों सुनिएगा, हमारे यहां भी 3 ग्रोह है बुनियादी तौर पर। अगर आप ऊपर की सतह पर देखें तो हमारे यहां भी 3 ग्रोह है, लेकिन याद रखिएगा इनके यहां भी ये तीनों ग्रोह ये दावा करते हैं हम ईसाई हैं, दावा ये तीनों करते हैं। हमारे यहां भी तीनों ग्रोह जो है ना क्या दावा करते हैं, हम मुसलमान हैं। अच्छा, एक ग्रोह कौन सा है हमारे यहां, सुन्नी मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम हैं, और हम ही हक परस्त हैं। हक परस्त भी है, हकीकत परस्त भी है, एतदाल पसंद भी है, ये सुन्नी कहलाते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे यहां भी ग्रोह है जो इस बात का दावा करता है कि मुसलमान है, और वो ग्रोह कौन है पता आपको, खारजी, खारजी ग्रोह है। अच्छा, खारजी ये जो ग्रोह है ना, इस ग्रोह के नीचे भी मुख्तलिफ फिरके हैं, एक नहीं है, 10 फिरके हैं। ये बहरहाल एक तहकीक है, 10 फिरके खारजी कहलाते हैं। अच्छा, फिर हमारे यहां एक और ग्रोह है, और वो ग्रोह है जनाब रावजी। ये याद रखिएगा, ये तीनों ग्रोह इस बात का दावा करते हैं मुसलमान हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो एतदाल पसंद और सच्चे मुसलमान है वो सुन्नी मुसलमान है। अच्छा, अब रावजी जो है ना हमारे यहां, रावजी किसको कहते हैं, रावजी कहते हैं अहले तशय्युअ को कहा जाता है। ये जो रावजी है ना, ये अहले तशय्युअ शिया हजरात।
اچھا ایک اور بات بھی بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو اہل تشیع ہے نا، اہل تشیع کے بھی بنیادی طور پر اوپر کی سطح پر 3 گروہ ہیں، اہل تشیع کے بھی۔ ان 3 گروہ میں سے ایک گروہ کہلاتا ہے اثنا عشری۔ پاکستان میں بکثرت جو شیعہ ہے نا، یہ اثنا عشری ہے۔ آپ دیکھیں ان کے ایمان بگاڑے ہوتے ہیں، لفظ میرے نوٹ کر رہے ہوں گے، صحیح ہے نا؟ تو وہاں آپ دیکھیں اثنا عشری لکھا ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں جو یہ اہل تشیع ہیں، یہ اثنا عشری ہیں۔ اچھا ایران پر جو حکومت ہے جن شیعوں کی، یہ شیعہ بھی اثنا عشری ہے۔ یہ ابتدائی طور پر 3 گروہ ہیں، ان میں ایک اثنا عشری ہے، اور دنیا پر بکثرت تعداد بھی ان کی ہے، زیادہ تعداد بھی ان کی ہے۔ اچھا لیکن اس کے بعد یہ 3 گروہ میں ہر گروہ کے اندر ان کے فرقے ہیں، ہر گروہ میں۔ یہ ساری تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہے تو میرے غوث کی کتاب کا مطالعہ کریں، جن کے ہم 11ویں مناتے ہیں۔ سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم نے کتاب لکھی غنیۃ الطالبین۔ غنیۃ الطالبین کے اندر میرے غوث نے اس کی ساری تفصیل لکھی ہے، اور یہ جو ختم الحضرات ہے اہل تشیع، ان کے کئی گروہ ذکر کیے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ گمراہ ہے۔ ان میں مختلف گروہ، ایک گروہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی کو کہتا ہے خدا، معاذ اللہ۔ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حضرت علی کو کہتا ہے کہ یہ نبی ہے۔ یعنی مختلف گروہ ہیں، ہر کوئی ہر عقیدے کا حامل نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ یعنی آپ جو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، کوئی یہ کہہ رہا ہے، ان میں ایک گروہ یہ کہتا ہے قرآن ہے ہی نہیں، قرآن کا انکار کرتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے وہ کچھ لوگ ہیں۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو ہے لیکن ادھورا ہے۔ آپ کو ان کے الگ الگ عبارات ملیں گے اگر آپ تحقیق کریں، مطالعہ کریں۔ یعنی مطلب یہ کہ یہ الگ الگ فرقے ہیں، اور 150 سارے فرقے۔ تو جیسے مسلمانوں کے اندر 3 گروہ ہیں ابتدائی طور پر، ایک سنی مسلمان، ایک خارجی مسلمان، ایک رافضی مسلمان۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا خارجیوں کی مختلف فرقے، اچھا پھر اہل تشیع رافضی، ان کے مختلف فرقے۔ تو جیسے ہمارے اندر ہے، اور ہمارے اندر بھی دعویٰ یہی کیا جاتا ہے۔ دعویٰ کیا کیا جا رہا ہے؟ ظاہر بات ہے آپ رافضیوں کے پاس جائے تو کیا کہے گا؟ کہے گا ہم اہل حق ہیں۔ اب خارجیوں کے پاس جائے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ بھی یہ کہتا ہے ہم اہل حق ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں، اور یہی حق ہے، اور وہ کون ہے؟ سنی مسلمان، الحمدللہ تعالی۔ تو جیسے ہمارے یہاں دعویٰ ہے، ایسے عیسائیوں کے بعد بھی، یہ کیتھولک والے کہتے ہیں، پروٹسٹنٹ والے کہتے ہیں، آرتھوڈوکس والے کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں جناب؟ کہتے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں۔ یعنی جتنے بھی عیسائی ہیں ان تینوں میں ہے، جتنے بھی مسلمان کہلا رہے ہیں وہ بھی تینوں میں ہیں، سنی، خارجی، رافضی۔ تو ان کے یہاں بھی 3 ہے۔ اب ان تینوں کے درمیان بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، ان تینوں کے یہاں بنیادی عقیدہ ہے تثلیث۔ آپ اسکرین پر لفظ دیکھیں تاکہ الفابیٹ سمجھ آئے۔ تا، ثا، لام، یا، ثا، تثلیث، یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اچھا یعنی اس کا مطلب یہ 3 گروہ ہیں، تینوں گروہ کا بنیادی عقیدہ، مرکزی عقیدہ، وہ تثلیث کے قائل ہیں۔ اب تثلیث کیا، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ یہ تثلیث کے قائل ہیں، اور ہم الحمدللہ تثلیث کے بہت سخت مخالف ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ وہ تثلیث کے قائل ہیں، ہم تثلیث کے سختی کے ساتھ مخالف ہیں، بہت سختی کے ساتھ، بہت منظم، بہت مربوط۔ اب تثلیث کیا ہے یہ سنیے گا۔ تثلیث کا ان کا مطلب کیا ہے پتہ آپ کو؟ تثلیث کا مطلب ہے کہ ایک ان میں فادر ہے، ایک ان میں سن ہے، اور ایک ان میں ہے روح القدس۔ کہتے ہیں جو ذات الہی ہے نا، یہ ذات الہی ان تینوں کے اندر اکٹھا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ مرکب ہے، اللہ متشکل ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ فادر کس معنی کر لیتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے مذہب کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ہمارا دامن تو اس سے بالکل منزہ مبرہ ہے، الحمدللہ۔ اب یہ کہتے ہیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام نا فادر ہے۔ جناب کیا فادر ہے بھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہے فادر،
اور یہ اللہ ہے. اب ایک یہ کہا. دوسرا کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ دوسرا کہہ رہے کہ سن آف گاڈ، یعنی اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، سن آف گاڈ یہ بھی کہتے ہیں جناب. ساتھ میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ اللہ ہے. یہ ان کا نظر، یہ تثلیث کا مطلب ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانا؟ اللہ مانا. اچھا تیسرا کس کو کہتے ہیں جناب؟ یہ کہتے ہیں روح القدس. روح القدس سے یہ مراد لیتے ہیں اللہ کی روح، اور کہتے ہیں یہ بھی اللہ ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا نظریہ جو تثلیث کا نظریہ ہے، اور میں تثلیث کی وضاحت کر رہا ہوں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ جناب ایک فادر ہو گیا، باپ. اچھا ایک سن ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک روح القدس ہو گئے. کہتے ہیں ان تینوں کا مجموعہ یہ اللہ ہے. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اب یہ ایسا عقیدہ، ظاہر بات ہے یہ کہا جائے کہ اللہ باپ ہے یا اللہ بیٹا ہے. قرآن کیا کہتا ہے سورہ اخلاص میں؟ لم یلد ولم یولد. سب کو یاد ہے، بچے کو، جس کا مطلب کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ نہ والد ہے اور اللہ نہ بیٹا ہے. یہ بنیادی نظریہ ہے ہمارا، یاد رکھیے گا. ہم اس کا انکار شد و مد کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ اس کا اقرار اور تسلیم جو ہے شد و مد کے ساتھ کرتے ہیں. بالکل اپوزٹ ہے. یعنی یہ سمجھے کہ ایک زمین تو ایک آسمان، یا ایک آسمان تو دوسرا کیا ہے جناب زمین. اتنا فرق ہے. اور یہ جو تثلیث کا عقیدہ، آپ اس پر غور کریں، میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے نا، یہ صرف ایک کفر نہیں، یہ کفر کا کچمبر ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا. تثلیث جو ہے یہ عقیدہ کفریہ ہے، اور یہ ایک کفر نہیں ہے، یہ کفر کا کچمبر ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اب میں بتا رہا ہوں. یہ کہنا کہ اللہ باپ ہے، یہ کیا ہے؟ کفر ہے. ایک کفر ہو گیا. اچھا پھر یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کتنا کفر ہو گیا؟ 2. پھر یہ ان کا کہنا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ عیسیٰ میں ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. کتنے ہو گئے؟ 3. اچھا پھر یہ کہنا کہ روح القدس جو ہے یہ اللہ ہے، یہ کیا ہو گیا؟ 4 کفر. میں اسی لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ عقیدہ تثلیث جو ہے یہ فقط ایک کفر نہیں، بلکہ یہ کفریات کا کچمبر اور مجمع ہے، اور ہم اس کے سخت مخالف ہیں، اور وہ اس بات کو مانتے ہیں. اچھا اب دیکھیں فرق کیا ہو گیا. فرق یہ کہ یہ تینوں کے تین گروہ، ان کے درمیان بنیادی مرکزی عقیدہ ہے، اور ہم اس کے مخالف ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. اس لیے کہ ہمارا بالکل یہ نظریہ ہے لم یلد ولم یولد، اللہ نہ ابا ہے، اللہ نہ بیٹا ہے. لیس کمثلہ شیء، اور میرے رب کی یہ شان ہے کہ اس کا کوئی ثانی، اس کا کوئی مثال ہے ہی نہیں. صدر الشریعہ نے کیا لکھا پتہ آپ کو؟ توجہ رکھیے گا. میرے اعلی حضرت کے خلیفہ صدر الشریعہ بدر طریقہ، وہ فرماتے ہیں آپ اللہ کی ذات پر غور کرنے لگ گئے تو آپ اللہ کو ایسے تو پہچانو گے، پہاڑوں کا پیدا کرنے والا، سمندر کو بنانے والا، زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا، وہ اللہ ہے. لیکن اگر آپ کے تصور میں کوئی تصویر آ جائے، آپ کے تصور میں کوئی پک آ جائے، یاد رکھیے گا وَلَا يُتَصَوَّرُ، صدر الشریعہ بدر الطریقہ کہتے ہیں جان لینا وہ اللہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری عقل بھی محدود ہے، میرا رب لا محدود ہے. تو جس کی حد ہو اس کے اندر جس کی حد ہی نہ ہو کیسے آئے گا؟ ایک گلاس پانی ہے نا، اب ایک گلاس پانی ہے، اب آپ کو ایک گلاس پانی میں بالٹی کا پانی ڈال دو، یہ کیسے ہوگا؟ آئے گا ہی نہیں نا. تو ہماری عقل کیا ہے؟ لمیٹڈ، محدود. اور وہ ذات کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہیں نا بار بار، وہ ذات بہت بڑی ہے. تو اب وہ کیا ہے؟ انلمیٹڈ ہے، غیر محدود ہے.
تو غیر محدود لمیٹڈ محدود کے اندر کیسے آئے گا؟ تو صدر الشریعہ نے کہا کہ اگر کوئی پک آ رہی ہو، کوئی تصور آ رہا ہو، یاد رکھیے گا وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ ہاں، زمین کا بنانے والا اللہ ہے، آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، اور جس کی عبادت میرے مصطفیٰ کرتے ہیں نا وہ اللہ ہے۔ ہم اس طریقے سے پہچانتے ہیں۔ تو اب ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ یقیناً اس سے ہٹ کر ہم تثلیث کے ہرگز قائل نہیں ہے۔ یہ بنیادی ہمارے ان کے درمیان فرق ہے۔ اچھا، اب میں یہاں کچھ قرآنی آیتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور ان آیتوں میں یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا تثلیث، اس کا رد ہے۔ میرے رب نے اس کی تردید فرمائی۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں پہلی آیت میں پیش کر رہا ہوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 73۔ میرا رب کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، رب کہتا ہے تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا، دائرہ اسلام میں نہیں ہے۔ کن لوگوں نے؟ قالو، جن لوگوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ تین ہے اور ان تینوں میں سے تیسرا اللہ، رب نے کہا یہ جو نظریہ رکھے گا وہ کافر ہے۔ یہی تثلیث ہے، کیونکہ وہ تین مان رہے ہیں نا، کون؟ فادر، سن اور روح القدس۔ اب یہ تین ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی تیسرے کے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ ہے، تو یقیناً یہ کیا کر رہے ہیں؟ کفر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ باپ نہیں ہے، اللہ بیٹا نہیں ہے، اللہ روح القدس نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں قرآن نے اس کی تردید فرما دی، عقیدہ تثلیث کی، یہ ان کا عقیدہ۔ اچھا، دوسرا مقام سورہ نساء آیت نمبر 171، 171، رب کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، رب کہتا ہے اے مسلمانوں تثلیث کا عقیدہ مت ماننا، ثلاثہ منع کر دیا میرے رب نے، کیونکہ رب اس کی تردید کر رہا ہے، عیسائیوں کا یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 17، رب کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، یاد رکھنا ان لوگوں نے کفر کیا۔ کن لوگوں نے کفر کیا؟ قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو حضرت عیسیٰ کو اللہ مانے، بلا شبہ وہ کافر ہے۔ یہ قرآنی پیغامات ہیں، یعنی قرآن ان کے نظریات کے کیا کر رہا ہے؟ تردید کر رہا ہے۔ ایک اور بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ یہ قرآن نے کب بتلایا؟ ابھی تو قرآن نہیں اترا نا، ابھی اتر سکتا ہے، قرآن تو کمپلیٹ ہے الحمدللہ۔ اچھا، قرآن کب مکمل ہوا؟ جو ایک تفسیر ہے 10 ہجری کا اواخر تھا، 10 ہجری ہے نا، کیونکہ جب حجۃ الوداع ہوا نا، تو حجۃ الوداع میں اللہ نے آیت اتاری، اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ حجۃ الوداع میں ہوئی، یعنی اب قرآن نے پیغام دے دیا۔ یہ 10 ہجری کا اواخر تھا کہ قرآن کمپلیٹ ہو گیا۔ تو قرآن کمپلیٹ میں کتنا ٹائم ہو گیا؟ اور قرآن کمپلیٹ میں اتنا ٹائم ہو گیا، قرآن اس زمانے کے عیسائیوں کی بات کر رہا ہے، اور اب تو کتنی صدیاں گزر گئے، 1450 برس ہو گئے۔ جیسے وقت گزرتا گیا نا، ان میں اور بگاڑ آ گیا، یعنی یہ سمجھے کہ جتنے بدبخت اس زمانے میں تھے نا، آج اس سے بھی زیادہ بدبخت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا، ان میں اور بگاڑ آ گیا، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بگاڑ آ۔ اسی لیے میں نے گزشتہ اتوار کو میں نے بتایا، حقیقت یہ ہے کہ آج کا عیسائی بھی در حقیقت عیسائی ہے ہی نہیں، لا دین ہو چکا، 90% لا دین ہو گئے، کہتا اپنے آپ کو میں عیسائی ہوں، لیکن در حقیقت وہ عیسائی نہیں ہے، کیونکہ آج سے 1450 برس قبل رب ان کی مذمت کر رہا ہے، اور ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا گیا، اور اب تو بالکل ہی گندے ہو گئے، سر تپا۔ ایک اور بات بتا رہا ہوں، وہ بھی سنیے گا۔ ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، کیونکہ لفظ استعمال کر رہا تھا نا میں، سن آف گاڈ، میں نے کہا آگے بتا رہا ہوں، اب میں ان لفظوں کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم اپنے رب کو یاد کرتے، سب سے بہترین اللہ کا نام ہے ذاتی، اللہ،
اللہ سب سے بہترین. کہا بھی جاتا ہے کہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے اللہ یعنی ان لفظوں سے آپ یاد کرتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گویا آپ نے اللہ کے تمام صفاتی نام کے ساتھ یاد کر لیا. اب اللہ کے صفاتی نام تو آپ نے قرآن میں پڑھتے ہیں نا, 99 بولتے ہیں نا, 99 اس سے زیادہ ہیں اللہ کے صفاتی نام. لیکن جب آپ اپنے رب کو, ہمارا جو رب ہے جس کا تذکرہ کلمے میں ہے, جس کی عبادت اور پوجا میرے مصطفیٰ فرماتے تھے, اس کا اصل نام کیا ہے؟ اللہ ہے. اچھا, اس کا مطلب آپ اس کو پکاریں گے کس سے؟ اللہ اللہ اللہ, ہم اس کے اصل نام سے پکاریں. اچھا, اب ہمارے یہاں ایک اور نام رواج ہے بالکل صحیح, وہ ہے خدا. ہم کہتے ہیں نا میرا خدا دیکھ رہا ہے, میرا خدا گواہ ہے, قیامت کے دن میرا خدا پوچھے گا. ہم دوسرا لفظ یہ خدا. اب دیکھیں لفظ اللہ یہ عربی کا لفظ ہے, اور یہ جو آپ پڑھتے ہیں لفظ خدا یہ عربی کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. آپ کی لینگویج چینج ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک سوال, کیا ہم اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے اسلاف, ہمارے اکابر صدیوں سے اللہ کے لیے کہتے ہیں خدا. ڈھیر سارے حوالے دیے جا سکتے ہیں. اور جو ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر ہیں, قسم خدا کی قرآن کے اور حدیث کے وہ عالم بھی تھے, عامل بھی تھے. یہ بات ذہن میں رکھے گا, وہ عالم بھی تھے, علم والے بھی تھے, اور عامل عمل والے بھی تھے. جب انہوں نے اللہ کے لیے پکارا خدا کر کے, تو اس کا مطلب جائز ہی ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ رب کو اللہ کہہ کر یاد کرنا یہ بھی جائز ہے, رب کو خدا کہہ کر یاد کرنا یہ بھی جائز ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جب رخصت ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کبھی کوئی کہتا ہے اللہ حافظ, اور کبھی کیا کہتا ہے خدا حافظ. دونوں صحیح ہے, اللہ حافظ بھی صحیح ہے, خدا حافظ بھی صحیح ہے. اس سے کہ ہمارے اسلاف نے خدا کا لفظ استعمال بکثرت کیا ہے. یہی ہمارا نظریہ سنیوں کا, یہ بات میں ہے. لیکن اب میں اس پر ایک اور سوال کر رہا ہوں, کوشچن. وہ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے رب کو لفظ اللہ سے پکارے, یاد کریں, یہ بھی صحیح. ہم اپنے رب کو لفظ خدا سے یاد کریں, یہ بھی صحیح ہے. لیکن اب سوال میرا چینج ہو گیا. یاد رکھیے گا, سوال چینج ہوگا تو جواب بھی چینج ہوگا, جواب میں فرق آتا ہے. اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ اللہ اور خدا دونوں کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں, جائز ہے جائز ہے جائز ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو سوال یہ کرتا ہے کہ اللہ کہنا اور خدا کہنا دونوں میں افضل کیا ہے, اب دیکھیں سوال کی نوعیت چینج ہو گئی نا. سوال کے حساب سے جواب ہوگا نا, جیسا کوشچن ہوگا ویسے آنسر ہوگا نا. اب سوال چینج ہو گیا. اب سوال کیا ہے کہ دونوں میں افضل کیا ہے, تو بلا شبہ بلا شبہ بلا شبہ دماغوں میں فٹ کر لے افضل اللہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ظاہر بات ہے کوئی خدا کہتا ہے تو آپ تنقید نہ کیجیے گا, جائز کر رہا ہے نا, جائز کام پر تنقید کرنے والے آپ کون ہیں, میں کون ہوں. تو اب جس کا دل چاہتا ہے وہ اللہ کر کے پکارے, جس کا دل چاہتا ہے خدا کر کے پکارے. لیکن افضل کیا ہے؟ اللہ, کیونکہ اصل نام اللہ ہے. لیکن یہ بات مجھے نہیں بتانی, میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اسی سے یہ ایک ربط تھا. وہ تھا وہی سن آف گاڈ, جو آج کل کہتے ہیں ہو مائی گاڈ, کہتے ہیں نا آج کل نوجوان نسلوں کی زبان پہ وہ زیادہ ہے. یہ جو لفظ گاڈ ہے یہ انگلش میں کہا جاتا ہے. دیکھیں اللہ عربی زبان کا, خدا فارسی زبان کا. اب یہ جو گاڈ کہا جاتا ہے یہ انگلش زبان کا لفظ ہے. اس کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے لفظ گاڈ استعمال نہیں کرتے تھے, نہیں کرتے تھے. تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب سے بھی پوچھا ہم نے, انہوں نے بھی یہ فرمایا نہیں, اللہ کو گاڈ نہیں کہیں گے, اللہ کے لیے اللہ استعمال کرو. ٹھیک ہے آپ خدا استعمال کر سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو نوجوان نسلوں میں چل پڑا ہو مائی گاڈ,
او گاڈ، یہ لفظ استعمال نہیں ہوگا. یہی ہمارے اکابر کا طریقہ، ہم انہی کے پیچھے چلتے ہیں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ، اس لیے کہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم سے کئی گنا بہتر وہ قرآن و سنت کے عالم بھی تھے اور وہ قرآن و سنت کے عامل بھی تھے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی ان کے سامنے، بڑی بڑی شخصیات ہیں، ہم کیا چیز ہے. اب ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے کہ نہیں، لفظ گاڈ استعمال نہیں ہوگا. پتا چلا انگلش میں بھی جب کہیں گاڈ لکھا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ. چلے خدا کہہ دے، یہ بھی جائز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ کہیں تو اس لیے میں یہ کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہ انگلش میں یہی لکھا ہوا ہوتا ہے، سن آف گاڈ. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی کہتے ہیں سن آف گاڈ، یعنی ان کا مطلب کیا؟ خدا کا بیٹا. یا پھر یہ بھی کہہ دیتے سن دا گاڈ. سن دا گاڈ کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا، یہی اللہ ہے، یہی مطلب ہے معاذ اللہ. یہ انگلش میں کہا. تو چونکہ انگلش میں استعمال ہو رہا تھا وہ لفظ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ورنہ ظاہری بات ہے میں اس کا قائل نہیں، اس لیے کہ میں ان کے پیچھے چلتا ہوں جو ہمارے بزرگ چلتے ہیں، وہی راستہ چل رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا کہ اللہ کو لفظ اللہ سے یاد کیا جائے، زیادہ سے زیادہ خدا سے یاد کیا جائے، لیکن لفظ گاڈ کے ذریعے نہیں. اچھا، اب اس کے بعد آیت کریمہ کی طرف پھر آپ آ جائیں. اب ہم این کی طرف آ گئے. جو بنیادی باتیں بتانی تھی میں نے بتا دی. رب کہتا ہے یہودیوں کے نظریے آیت کی طرف متوجہ ہوں. یہود کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا، نصرانی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا. رب کہتا ہے ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی بے تکی باتیں ہیں. رب نے رد کر دیا، یہ ان کے من گھڑت نظریات ہیں، صرف ان کے منہ کی باتیں. منہ تو اپنا ہے نا، جس کو چاہے جو بول لیتا ہے. تو رب کہتا ہے یہ جو یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں نا ذالک قولہم، ان کا جو قول ہے بافواہہم، یہ بے تکی بات ہے، بس اپنے منہ میں کہنے لگے، جو آتا ہے بولتے رہتے، بکواس کرتے رہتے. رب نے اسے بکواسات سے تعبیر کیا، من گھڑت باتوں سے تعبیر کیا. اور پھر رب یہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں ان کا جو عقیدہ ہے یہود و نصارہ کا، یہ عقیدہ یدائعون قول الذین کفروا من قبل. رب کہتا ہے ان سے ماضی کی طرف جاؤ نا، مشرکین کی طرف، ان میں اور ان میں فرق کیا ہے. توجہ رکھیے گا. جب ہم کہتے تو لوگ کہتے اہل کتاب ہے، اہل کتاب ہے. رب کہتا ہے یدائعون قول الذین کفروا من قبلکم، یہ جو یہود و نصارہ ہے نا، ان میں اور ان سے پہلے جو کفر کرنے والے مشرکین تھے، فرماتے ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ایک جیسے ہیں. اسی لیے تو ہم نے کہا کہ اہل کتاب اور کفار میں فرق کیا ہے؟ ایک جیسے. یہ تو رب کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے، سارے 1400 سال پہلے رب بتا. کیونکہ مشرکین عرب بھی تو یہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں. مشرکین عرب کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں. اور یہود و نصارہ نے کیا کہا؟ انبیاء اللہ کے بیٹے. فرق کیا رہا؟ وہی تو گندی عادت ہے جو مشرکین عرب کے اندر تھی اور ان کے اندر بھی پائی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ اب میں وہ لفظ سنانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کوئی کہے تو لوگوں کو تھوڑے وہ ہو جاتا ہے، کہتے کیا یار تم یہ کہہ رہے ہو. ارے میں کہہ رہا ہوں، یہ ہم خود نہیں کہتے نا، قرآن کہہ رہا ہے. پڑھیے نا قرآن، جس کو عربی آتی پڑھ لیں، عربی الفاظ دیکھ لیں. رب اب ان یہود و نصارہ کے بارے میں کیا کہتا ہے سنیے گا. رب نے کہا قاتلہم اللہ. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے یہ بدبخت یہود و نصارہ اللہ انہیں ہلاک کرے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ انہیں ہلاک کرے. میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ مولوی کہہ تو کہنا یا مولوی کہتا ہے یار یہ تو لڑائیاں کروا رہا ہے، جھگڑے کروا رہا ہے. کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کروا رہے، جو پیغام میں بتانا چاہ رہا ہے. ہمارے میں عقل نہیں، تھوڑا عقل کا استعمال کرو. سب سے زیادہ ہم سے محبت ہمارا رب کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا. ماں نہیں کرتی، باپ نہیں کرتا، بلکہ جب ماں آپ سے بہت محبت کرے نا تو میں کہتا ہوں اس وقت فوراً رب کو یاد کرو. اے مولا، ماں اتنا پیار کرتی ہے، تو کتنا پیار کرتا ہوگا. جب باپ کو بیٹے کو لگا زخم، باپ کو ہوا درد. لگا کسے؟ درد کسے ہوا؟
लगा बेटे को, दर्द हुआ बाप को, लगा बेटे को, रोने लगा बाप। जब वो मंजर आप देखो ना, जब वो मंजर देखो, मैं कहूंगा उस वक्त दिल के अंदर ये सोचो, मेरा बाप इतना प्यार करता है, लगा मुझे रोता ये है, तो मेरा रब कितना प्यार करता होगा। तो याद रखिएगा, रब जो हमारे बारे में बता रहा है वो बिल्कुल फाइनल है, इसमें कोई रत्ती बराबर भी ऊंच नीच नहीं हो सकता। तो रब ने क्लियर कर दिया यहूद और नसारा के बारे में। ये मैं नहीं कह रहा, वरना कहते यार मौलवी लड़वाना चाहते हैं। मैं मौलवी नहीं लड़वाना चाह रहे, मौलवी रब का पैगाम देना चाह रहे। रब जो कह रहा है, यहां तो मैं हदीस भी नहीं सुना रहा, हम तो हदीस की तरफ कहां हैं अभी, जबकि हदीस हुज्जत है। मैं तो बात कुरान की कर रहा हूं। कुरान कहता है कातलहुमुल्लाह, रब ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया। कुरान कहता है अल्लाह इन्हें हलाक करे, कत्ल कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। सारे मफहूम इसके हैं। क्यों? अन्ना युफकून, कैसे बदबख्त हैं कि ये ऐसे गंदे नजरिए की तरफ जा रहे हैं। क्या गंदा नजरिया? इब्नुल्लाह, अल्लाह का बेटा मान लिया। और आखिरी बात सुनिएगा, सूरह माइदा आयत नंबर 51, बस इसी आयत पर मुझे दर्स खत्म करना है। रब ने इस मकाम पर कह दिया, ना यहूद तुम्हारे हैं ना नसारा, ये तुम्हारे नहीं है। अगर कभी मोहब्बत का इज़हार करे तो इनके अपने मफादात हैं, ये बात ध्यान में रखेगा। ये तुम्हारे नहीं हो सकते। कुरान ने ऐलान कर दिया, कुरान ने वाज़े कर दिया। देखे ना, आज फलस्तीनी मुसलमानों को मार कौन रहा है? यहूदी। साथ कौन दे रहा है? ईसाई। गौर करें, मार रहा है यहूदी, सपोर्ट कौन कर रहा है? ईसाई। मैं जब इस मंजर को देखता हूं तो मैं कहता मौला तेरा कलाम कितना सच्चा है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं हो रहे। तेरा कलाम कितना सच्चा है, तूने साढ़े 1400 बरस पहले कह दिया, ये एक ही है, ये एक ही है, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं। अब कुरान सुनेगा आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाना। कुरान ने ऐलान कर दिया, वादे कर दिया, यहूदी हमारा दोस्त नहीं हो सकता, नसरानी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। हाँ, वक्ती तौर पर कोई बिजनेस है वो एक अलग बात है, बात में दोस्त की कर रहा हूं, दोस्त नहीं होगा, खैर ख्वाह नहीं बनेगा। ठीक है, अपने मफादात हासिल करने आप कर ले। यहां उल्टा हो गया है, होना तो ये चाहिए कि हम अपने मफादात हासिल करके रास्ता पकड़े। वो ये रहा है कि वो अपने मफादात हमसे हासिल करते और रास्ता पकड़ते, उल्टा हो गया है। तो अब कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाना। फिर कुरान क्या कहता है, बादहुम औलिया ओ बाद। मुझे याद आने लग गया वो मंजर जिनके कलेजे चीरे जा रहे हैं, जिनकी गर्दनों को काटा जा रहा है, जिन्हें भूखे और प्यासा रख के मारा जा रहा है। कुरान कहता है बादहुम औलिया बाद, यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं, आपस में दोस्त है। कुरान कह रहा है बादहुम औलिया बाद, ये आपस में दोस्त है। और फिर कुरान क्या कहता है, वमन यतवल्लहुम मिनकुम, सुन लो, जो इनसे दोस्ती रखेगा, फ़इन्नहु मिनहुम, रब कहता है वो इन्हीं से है, अल अमान वल हफीज। यहूद से दोस्ती रखने वाला इनसे, यहूदियों से, नसरानियों से दोस्ती रखने वाला वो नसरानियों से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो